اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ تجوید القرآن کے درس میں آج کا جو درس ہمارا ہے وہ درس تفخیم اور ترقیق سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کے جو چند دروس ہمارے گزرے ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کے خدمت میں علم تجوید کی اہمیت اور علم تجوید کی ضرورت اور اسی کے ساتھ ساتھ مخارج حروف، حروف شمسی، حروف قمری اور ادغام کے اندر جو کہ 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ادغام یا یرملون ہوتا ہے یا مثلین ہوتا ہے یا متقاربین یا متجانسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ اصطلاح اور ترقیق، اظہار قلب اور اخفاء، یہاں تک کہ بات ہماری مکمل ہوئی تھی۔ آج کا جو درس ہے وہ ہمارا تفخیم اور ترقیق سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ تفخیم کے معنی کیا ہیں۔ تفخیم کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں حرف کو موٹا بنا کر ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے تفخیم۔ تفخیم یعنی حرف کو، کسی بھی حرف کو، البتہ اس کے اندر شرط بیان کریں گے کہ تمام حروف کے اندر تفخیم نہیں ہے، وہ کون کون سے حروف ہیں اس کو نیچے بیان کریں گے کہ حرف کو موٹا بنا کر ادا کرنا۔ یہاں کے اوپر ایک جنرلی بات بیان کی جاتی ہے کہ حرف کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حرف کو ہم موٹا بنا کر ادا کریں۔ کہتے ہیں ایسا 2 مقامات پر ہوتا ہے۔ کیسا؟ یعنی حرف کو موٹا بنانا یہ 2 جگہوں کے اوپر ہوتا ہے، حرف را یعنی حرف رے کے اندر اور لفظ اللہ کے اندر۔ کہتے ہیں حرف را کے اندر جو تفخیم ہے اس کی چند صورتیں، حرف رے میں جو آپ تفخیم کریں گے اس کی چند صورتیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حرف را یعنی حرف رے کے اوپر زبر کی علامت ہو، جیسے رحمان۔ حرف رے کے اوپر پیش ہو، جیسے نصر اللہ۔ حرف رے آپ کا ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر ہو۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تیسرے پوائنٹ کے اندر کہ حرف رے آپ کا ساکن ہو اور اس رے سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر کی اگر علامت ہے تو یہاں کے اوپر تفخیم کیا جائے گا۔ تفخیم یعنی اس حرف را کو موٹا بنا کے ادا کیا جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ساکن ہو، کیا حرف رے آپ کا ساکن ہو لیکن اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے، تیسرے پوائنٹ میں کیا تھا کہ زبر ہو، لیکن چوتھے پوائنٹ میں یہ کہ اس سے پہلے والا حرف پیش ہو، جیسے قرآن۔ اور پانچواں پوائنٹ حرف رے ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو، لیکن اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی حرف رے جو ساکن ہے اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف استعلا۔ حروف استعلا پہلے عرض کیا ہے کہ 7 ہے، جو کہ یہاں کے اوپر بریکٹ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، فاضا، توزو، غین، قاف اور خ۔ یہ 7 حروف ہیں کہ جن کو حروف استعلا کہتے ہیں۔ کہ پہلی چیز اس کے اندر یہ 5ویں پوائنٹ میں کہ حرف رے آپ کا ساکن ہو لیکن اس رے ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو، اور اس رے ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف استعلا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جیسے مثال کے طور کے اوپر مرصادن۔ مرصادن کے اندر اگر آپ دیکھیں حرف رے کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے پہلے حرف میم ہے اور یہ میم زیر ہے، اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے، اور رے ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے یہ حرف صاد ہے، اور یہ حرف صاد حروف استعلا کے حروفوں میں سے ایک حرف ہے، لہذا یہاں کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ تفخیم کیا جائے گا، یعنی موٹا بنا کے اس را کو، اس رے کو پڑھا جائے گا۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ کہ حرف رے آپ کا ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے جو علامت ہو وہ عارضی کسرہ ہو۔ کسرہ یعنی وہی زیر، عارضی کہتے ہیں یعنی اس کا اپنا کسرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے اوپر ایک چیز کے حذف ہو جانے کے بعد، ایک چیز کے گر جانے کے بعد، ساقط ہو جانے کے بعد ہم ایک حرف لے کے آتے ہیں، اس حرف سے متعلق جو عین الفعل یعنی سیکنڈ والا جو لفظ اور حرف ہوتا ہے اس کے مطابق ہم یہاں کے اوپر آگے کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں۔ جیسے حرف رے ساکن ہو، اس کے پہلے عارضی کسرہ ہو، عارضی یعنی اس کا اپنا کسرہ نہیں بلکہ ایک حرف کے حذف ہو جانے کی بنا کے اوپر یہاں کے اوپر جو زیر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں عارضی کسرہ۔ عارضی کسرہ جیسے ارجعی۔ یہاں تک کی جو بات تھی ہماری وہ تفخیم حرف رے کے اندر۔ دوسری بات
کہ لفظ اللہ کے اندر جو تفخیم کی جاتی ہے اور کیا جاتا ہے لفظ اللہ کے اندر جو تفخیم، وہ بھی اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، اللہ جو لفظ آ رہا ہے اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے، اس سے پہلے والا جو الفاظ اور لفظ آ رہا اس کے اوپر زبر کی علامت ہو، جیسے قال اللہ، قالا کے اندر دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے لام ہے، اس لام کے اوپر زبر کی علامت ہے، لہذا کیا ہے؟ تفخیم ہے۔ دوسرا پوائنٹ، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو، جیسے عبداللہ، عبداللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے عبد ہے اور عبد کے اندر آخری حرف دال ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، لہذا کہتے ہیں یہاں کے اوپر بھی تفخیم کیا جائے گا۔ دوسری بات، ترقیق، تفخیم کے اندر جو باتیں تھیں اس کو عرض کیا۔ دوسری بات ترقیق کے معنی کہتے ہیں کہ ترقیق کے معنی یہ ہے کہ حرف کو ہلکا بنا کر ادا کرنا۔ تفخیم کے اندر یہ تھا کہ حرف کو موٹا بنا کے ادا کرنا، لیکن ترقیق کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حرف کو ہلکا بنا کے ادا کرنا۔ کہتے ترقیق کن کن جگہوں کے اوپر ہو؟ کہتے کہ ایسا صرف 2 حرف میں ہوتا ہے، جس طریقے سے تفخیم کے اندر 2 جگہیں بیان کی گئی تھیں، اسی طریقے سے ترقیق کے اندر بھی حرف را کے اندر ترقیق اور حرف لام کے اندر ترقیق ہے۔ حرف رے کے اندر جو ترقیق ہے کہتے ہیں اس کی چند صورتیں، حرف رے سے پہلے زیر ہو، جیسے رجال، حرف رے سے پہلے زیر ہو، معاف کیجیے گا، حرف رے کے اوپر زیر ہو، یعنی حرف را جو حرف رے ہے اس کی جو علامت ہو وہ زبر اور پیش نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ زیر ہو، کسرہ ہو، جیسے رجال۔ حرف رے ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر کی علامت ہو، جیسے اسبر کے اندر دیکھیں حرف رے آپ کا ساکن ہے، رے ساکن سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر کی علامت ہے، کہتے ہیں یہاں کے اوپر ترقیق ہے، لہذا ہلکے سے اور آہستہ سے اس حرف را کو ادا کیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ حرف رے وقف کی حالت میں، وقف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں کے اوپر ہم ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، کہتے ہیں وقف کی حالت میں ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی ٹوٹل یہاں کے اوپر 3 حروف کی بات کی جاتی ہے۔ حرف رے ساکن ہو کس حالت میں؟ جب آپ وہاں کے اوپر ٹھہر رہے ہو، یعنی وقف کر رہے ہو، رک رہے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے حرف را ساکن ہو جائے، اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے رے ساکن سے پہلے وہ بھی کیا ہو؟ ساکن ہو، لیکن اس ساکن حرف سے پہلے جو حرف آ رہا ہے، یعنی جسے ہم کہیں کہ جس حرف سے کلمے کی ابتدا ہو رہی ہو، یعنی پہلا حرف وہ آپ کے زیر کے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں یہاں کے اوپر بھی ترقیق ہے۔ مثال اگر دیکھیں تو بات اور واضح ہو، ہجرن تھا حقیقت میں، لیکن جب آیت تمام ہو رہی تھی تو ہم نے ہجرن کو کیا پڑھا؟ ہجر پڑھا۔ رے ساکن ہو گیا، رے ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے جیم، یہ بھی ساکن ہے، اور اس جیم سے پہلے والا جو حرف ہے حرف ہا یعنی ہے، یہاں کے اوپر زیر ہے، لہذا کہتے ہیں یہاں کے اوپر کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ لہذا حرف رے کے اندر ترقیق کی 3 صورتیں، وہ تینوں باتیں آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد حرف لام کے اندر جو ترقیق ہے اس کی چند صورتیں، یعنی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حرف لام کی اصلیت ترقیق ہے، یعنی حرف لام جہاں کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا حقیقت میں وہ آہستہ اور نرمی سے ادا کیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر لفظ اللہ میں ہو کیا؟ حرف لام اگر لفظ اللہ کے اندر آ جائے اور اس لام سے پہلے زیر ہو، جیسے بسم اللہ، تو یہاں کے اوپر کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ تو 2 پوائنٹ ترقیق کے اندر حرف لام کے، کہ حرف لام کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ترقیق ہے، یعنی آہستہ اور نرمی سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے اگر لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زیر آ رہا ہے جیسے بسم اللہ، تو یہاں کے اوپر ترقیق ہے۔ لیکن جو اوپر بات بیان کی ہم نے آپ کے خدمت میں کہ جہاں کے اوپر قال اللہ اور عبداللہ ہے، وہاں کے اوپر بھی 2 اللہ ہیں، قال اللہ کے اندر ایک اللہ اور عبداللہ کے اندر دوسرا لفظ اللہ، تو وہاں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے اوپر لفظ اللہ سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے پیش ہے ایک جگہ کے اوپر، جیسے عبداللہ اور قال اللہ کے اندر زبر ہے، لہذا وہاں کے اوپر تفخیم ہے، لیکن اگر زیر آ جائے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں یہاں کے اوپر ترقیق ہے۔ تو یہ جو آج کا ابھی درس تھا ہمارا وہ تفخیم اور ترقیق سے متعلق، لہذا تفخیم کی چند باتیں بیان کی گئی ہیں جس کو ہم نے عرض کیا کہ تفخیم یہ ہے کہ جہاں کے اوپر حرف کو موٹا بنا کے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ترقیق یہ نہیں ہے، ترقیق یہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہم حرف کو ہلکے سے اور آہستہ سے ادا کرتے ہیں۔ جی یہ بات ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ اگلا درس جو ہمارا تفخیم اور ترقیق کے بعد ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات کیا ہے؟ حرکات آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ سائن ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش اور ساکن، انہیں کہتے ہیں حرکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ حروف پر آنے والی علامتوں کی 5 قسمیں ہیں، یعنی جو حروف اور جو لیٹر جو الفابیٹ قرآن مجید کے اندر عربی زبان کے ہیں ان کے اوپر جو علامتیں آتی ہیں وہ 5 طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز حروف پر آنے والی علامتوں کی 5 قسمیں، دوسری بات جن میں سے 3 کو حرکات کہا جاتا ہے، 3 کو حرکات کہتے ہیں، وہ کون کون سے؟ زبر یعنی عربی میں جسے ہم فتحہ کہتے ہیں اور جس کا سائن یہ ہے کہ اس کے حرف کے اوپر علامت ہوتی ہے، زیر عربی میں کسرہ اور حرف کے نیچے ہوتا ہے وہ علامت، پیش جیسے عربی میں ضمہ اور حرف کے اوپر اس طریقے سے اس کی علامت واو کی طریقے سے بنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان 3 زیر، زبر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، باقی جو 2 ہیں ان میں سے ایک کو مد اور ایک کو سکون کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، زبر، زیر، پیش، مد اور سکون، یہ 5 حرکات ہیں، لیکن ان میں سے 3 کو ہم حرکات کے نام سے جانتے ہیں، حرکات کے عنوان سے جانتے ہیں، ایک کو مد کے نام سے اور ایک کو سکون کے نام سے۔ آئیے اگلے صفحے کے اوپر، اب یہاں سے بات جو ہماری شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلی چیز یہاں کے اوپر ہے کہ آپ یہ علامت دیکھیں، یہ جو اوپر علامت ہے یہ مثال طور پہ ایک حرف کے اوپر ایک علامت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں، یعنی فتحہ کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر وہ فتحہ یعنی وہ زبر کی علامت آ جائے اسے ہم مفتوح کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فتحہ یعنی زبر، اور جس حرف کے اوپر وہ فتح آ جائے، دیکھیں بات حرف کی ہو رہی ہے، ایک لیٹر کی بات ہو رہی ہے، پورے ورڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے لفظ کی بات نہیں ہو رہی، پورے کلمے کی بات نہیں ہو رہی۔ مثال طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بے ایک حرف ہے، سین دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، بسم اللہ اللہ میں آ جائے تو الف لام لام ہے، الرحمن میں آ جائے تو الف لام رے ہے، کہتے ہیں یہ حروف الگ الگ ہیں، لیکن بسم یہ کیا ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، الرحمن ایک لفظ ہے، رحیم ایک لفظ ہے، لیکن اگر اس کو الگ الگ جدا جدا کیا جائے تو بسم اللہ کے اندر 3 حروف ہے، بے سین میم، اللہ کے اندر بھی اسی طریقے سے، الرحمن کے اندر بھی اسی طریقے سے، رحیم کے اندر رے ہے یہ میم، کہتے ہیں ان میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حرف کے اوپر، لفظ کو نہیں دیکھنا ہے، لفظ کو نہیں، مثال طور پہ رحیم کے اندر حرف رے کے اوپر زبر ہے تو کہتے ہیں یہ حرف کہلائے گا مفتوح، اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ضمہ، ضمہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر وہ ضمے کی علامت آ جائے اسے ہم مضموم کہتے ہیں، یعنی اس حرف کو جیسے الحمد للہ رب العالمین، الحمد جو ہم نے کہا یہ حرف دال کے اوپر جو پیش کی علامت ہے، اس حرف دال کو ہم مضموم کہتے ہیں، مضموم یعنی وہ حرف کے جس کے اوپر ضمہ یعنی پیش آ جائے۔ سیکنڈ بات، تیسری بات کسرہ یعنی زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے کسرے کی علامت آ جائے اسے ہم مکسور کہتے ہیں، جیسے بسمل میں دیکھیں آپ بے سین زیر بس
میم لام زے مل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کے اوپر حرف بے جو ہے وہ آپ کے مکسور کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف بے کے نیچے زیر کی علامت آ گئی. چوتھی بات سکون کی، ساکن جسے کہتے ہیں سکون جزم کو کہتے ہیں. جس حرف پہ سکون آ جائے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. سکون ایک علامت ہے، جس حرف کے اوپر وہ علامت آ جائے اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے. آئیے اگلی بات. یہاں تک کی جو بات تھی ہماری وہ حرکات سے متعلق اور سکون سے متعلق تھی. پانچویں بات جو اوپر ہم نے عرض کی تھی حرکات کے اندر وہ ہے مد سے متعلق. میم دال زبر مد. مد بھی قرآن مجید کے اندر کئی طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مد مد اصلی، مد غیر اصلی. اب ان تمام باتوں کو عرض کریں گے کہ مد اصلی کیا ہے، غیر اصلی کیا ہے. تو مد دو طرح کا ہوتا ہے، مد اصلی، مد غیر اصلی. اور خود مد غیر اصلی بھی دو طرح کا ہے. مد بے اعتبار حمزہ، مد بے اعتبار سکون. پھر آپ دیکھیں مد بے اعتبار جو حمزہ ہے وہ بھی دو طرح کا ہے، واجب متصل، جائز منفصل. مد بے اعتبار سکون چار طرح کا ہوتا ہے، مد لازم، مد عارض، مد لین اور مد عوض. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو یہاں کے اوپر 8 طرح کے مد بیان کیے جاتے ہیں. 8 طرح کے مد اصلی، مد غیر اصلی، واجب متصل، جائز منفصل 4، مد لازم 5، مد عارض 6، مد لین 7 اور مد عوض 8. 8 طرح کے مد قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گے. اب ان کو ہم تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ عرض کریں کہ مد اصلی کیا ہے، غیر اصلی کیا ہے، جائز منفصل کیا ہے، لین کیا ہے، عارض کیا ہے اور عوض کیا ہے. آئیے اگلے پیج کے اوپر مد کی تعریف. اس سے پہلے کہ ہم عرض کریں کہ مد لین کیا ہے، مد عوض کیا ہے، مد عارض کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خود مد کی تعریف کیا ہے. مد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عربی زبان میں مد کے معنی کھینچ کر پڑھنے کے، یعنی اسٹریچ کر کے پڑھنا، کھینچ کے کسی حرف کو پڑھنا. عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں. کہتے ہیں حروف مد 3 طرح کے ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ادغام مثلین کے اندر ایک اشارہ کیا تھا کہ ہر جگہ کے اوپر ادغام مثلین نہیں ہوگا. 2 حرف ایک طرح کے آ جائیں تو ادغام مثلین نہیں ہوگا. ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں کے اوپر حروف مد میں سے کوئی حرف آ جائے. تو وہ بات آج یہاں کے اوپر مکمل ہوتی ہے کہ وہ حروف مد 3 طرح کے ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. اگلی بات کہتے ہیں کہ حروف مد، ان حروف کو حروف مد، ان حروف کو حروف مد اس لیے کہا جاتا ہے، کن حروف کو؟ یعنی واو کو، یا کو اور الف کو. کہتے ہیں ان حروف کو حروف مد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حروف اگر مقدار سے زیادہ کھینچا جائے گا تو ان میں انہی 3 حرفوں میں سے کسی ایک کی آواز پیدا ہوگی اور یہ حروف اس وقت حروف مد کہے جائیں گے. دیکھیں ایک شرط ہے اس کے اندر، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ حروف مد 3 طرح کے ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. لیکن اس کے اندر ایک شرط بھی بیان کی جاتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اگر ہم کسی حرف کو اس کی مقدار سے زیادہ کھینچ کے تلفظ اور پروناؤنسیشن کرتے ہیں تو ان حروف کے اندر یہ 3 حروف کے جس کو آپ حروف مد کے عنوان سے جانتے ہیں اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ آواز کب پیدا ہوگی؟ اس وقت پیدا ہوگی جب حرف واو سے پہلے پیش ہو، جیسے غفور. حرف یا سے پہلے زیر ہو، جیسے رحیم. حرف الف سے پہلے زبر ہو، جیسے صادق. واو کے اندر، الف کے اندر اور یا کے اندر. مثال غفور، رحیم اور صادق. آپ دیکھیں حرف واو حروف مد میں سے، اس سے پہلے حرف فا ہے وہ پیش ہے، لہذا کیا کہلائے گا؟ حروف مد یہ کہلائے گا. اور یہاں کے اوپر کھینچ کے جب ہم ادا کریں گے تو اسی واو کی آواز آئے گی، غفور. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رحیم کے اندر بھی حرف یا حروف مد میں سے، اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، لہذا یہاں کے اوپر بھی کھینچنے کے اوپر حرف یا کی آواز رحیم. اور صادق کے اندر بھی اسی طریقے سے الف حروف مد میں سے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا صادق.
آئیے اگلی بات، کہتے ہیں کہ اگر ان حروف کے بعد، کن حروف کے بعد؟ حروف مد یعنی واو یا اور الف، کہتے ہیں اگر ان حروف کے بعد کوئی ساکن حرف یا حمزہ آ جائے، یعنی واو کے بعد کوئی ساکن یا حمزہ آ جائے، یا کے بعد کوئی ساکن یا حمزہ آ جائے، الف کے بعد کوئی حرف ساکن یا حمزہ آ جائے، تو کہتے ہیں انہیں مزید کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی حروف مد سے زیادہ اس کو ہم تلفظ اور کھینچ کر ادا کریں گے اس کو۔ کب؟ جب واو کے بعد کوئی حرف ساکن یا حمزہ آ جائے، حرف یا کے بعد کوئی حرف ساکن یا حمزہ آ جائے، الف کے بعد کوئی حرف ساکن یا حمزہ آ جائے۔ مثال سوء، غفور، جاء اور جیء اور جیم۔ سوء کے اندر دیکھیں حرف واو حروف مد میں سے، دوسری بات حمزہ یہاں کیا، لہذا زیادہ کھینچ کے ادا کریں گے۔ غفور کے اندر حرف واو حروف مد میں سے را ساکن آ گیا، لہذا مزید یعنی زیادہ کھینچ کر ادا کریں گے۔ جاء کے اندر الف حروف مد میں سے حمزہ آ گیا، لہذا زیادہ کھینچا جائے گا۔ جیء اسی طریقے سے یا حروف مد میں سے حمزہ آ گیا، زیادہ کھینچیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیم کے اندر بھی یا حروف مد میں سے اور میم ساکن آ گیا، لہذا زیادہ کھینچ کے تلفظ کیا جائے گا۔ آئیے اب یہاں سے ہماری بات مد اصلی اور مد غیر اصلی کے اندر بات پہنچتی ہے، کہ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مد کسے کہتے ہیں، اور مد کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں اور انہی حروف کی آواز ہوتی ہے واو یا پھر یا پھر الف، اور اس کے بعد جو ہے مد یا اصلی ہوتا ہے یا مد آپ کے غیر اصلی ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جی، اب اگلی بات جو ہماری ہے وہ یہاں کے اوپر مد اصلی اور مد غیر اصلی۔ سب سے پہلی چیز مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مد اصلی کی تعریف یعنی وہ مد ہے جس کے بغیر واو، الف اور یا کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے علیحدہ سے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی مد اصلی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ مد ہے کہ جس کے بغیر واو اور الف اور یا کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے بغیر ان حروف کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن الگ سے کسی بھی سبب کی، کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، تو یہ مد اصلی کہلائے گا۔ الگ سے یہ بات نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ مثال طور پہ واو کے بعد حمزہ آ جائے یا کوئی ساکن حرف آ جائے، یا کے بعد کوئی ساکن یا حمزہ آ جائے، الف سے پہلے، الف کے بعد کوئی ساکن حرف یا حمزہ آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے مد اصلی کے اندر۔ تو الگ سے اس کے اندر کسی بھی حرف کی، کسی بھی سبب کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان مثالوں میں الف یا واو کی آواز پیدا کرنے کے لیے ان حروف کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچنا ہوگا، یعنی قالا، قیلا اور یقول۔ یہ 3 مثال کیوں دی یہاں کے اوپر؟ اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مد 3 طرح کے ہیں، واو، یا اور الف، لہذا مثال بھی تینوں حروف سے متعلق دی گئی ہے۔ قالا کے اندر الف، قیلا کے اندر یا اور یقولو کے اندر واو۔ کہتے ہیں یہاں کے اوپر ان حروف کی آواز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ان حروف کو، یعنی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، تو ان کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچ کے تلفظ کرنا ہوگا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ وہ 2 حرکت کیا ہے۔
ہم کس چیز کو دو حرکت شمار کریں کہ واضح رہے. واضح یعنی یہ بات آپ کو لیے معلوم ہو جائے، روشن رہے کہ مٹھی بند کر کے متوسط رفتار سے ایک انگلی کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک حرکت کی مقدار ہے. دیکھیے یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کریں اور متوسط رفتار سے، یعنی بہت زیادہ اسپیڈ سے نہ بہت زیادہ آہستہ سے، جس طریقے سے ہم بہرحال انجام دیتے ہیں، متوسط رفتار سے جب آپ اپنے ہاتھ کی انگلی کو کھولیں گے ایک مرتبہ تو یہ ایک حرکت کی مقدار ہے. لہذا اوپر کہا گیا کہ ان مثالوں کو قالا قیلا یقولو کو دو حرکتوں کے برابر کھینچنا ہے تو دو مرتبہ ہے، یعنی قالا قیلا اور یقول، اس طریقے سے آگے اس کو تلفظ کیا جائے گا. یہ بات تھی مد اصلی کی. مد غیر اصلی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ مد جہاں واو الف اور یا کی آواز کو کسی سبب، وہ سبب کیا، یا حمزہ یا پھر سکون کی وجہ سے مد اصلی کے مقابل زیادہ کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. مد غیر اصلی مد اصلی کے بالکل مقابل اور اس کے اپوزٹ ہے. مد اصلی میں یہ تھا کہ واو الف اور یا کی آواز کے لیے الگ سے کسی بھی سبب کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن غیر اصلی کے اندر ان حروف کی آواز کے لیے آپ کو سبب کی ضرورت ہے. وہ سبب اور وہ چیز یا حمزہ ہے یا پھر سکون ہے، حمزہ یا سکون. تو ایسی صورت میں مد اصلی کے اندر دو حرکت تھی تو یہاں کے اوپر چار حرکت کے برابر غیر اصلی کے اندر آپ کو کھینچ کے تلفظ کرنا ہوگا. مثال دیکھیں، جا قاف یاسین اور نون. جا کے اندر الف حروف مد میں سے، حروف مد کے بعد حمزہ آ گیا، لہذا کیا ہے یہ غیر اصلی. اسی طریقے سے قاف، جب ہم قاف کو لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ قاف الف زبر قاف ساکن ہے نا، قاف یوں لکھا جاتا ہے. تو الف حروف مد میں سے اور حرف فا ساکن آ گیا، حرف ف سے ساکن ہو گیا، لہذا مد غیر اصلی سے مد غیر اصلی میں آ گیا، لہذا اس کو مد اصلی کے اندر دو حرکت تھی تو مد غیر اصلی کے اندر چار حرکتوں کے برابر کھینچ کے اس کو تلفظ کیا جائے گا. تیسری مثال یاسین، یاسین بھی اسی طریقے سے سین جب ہم لکھتے ہیں سین یز سین نون ساکن سین، تو سین یز سی اور حرف یا یہاں کے اوپر کیا حروف مد میں سے اور نون آپ کے ساکن ہو گیا، لہذا مد غیر اصلی چار حرکت کے برابر کھینچا جائے گا. آخری مثال نون کی ہے، نون واپش نو اور نون ساکن، نون واپش نو یعنی یہ کیا ہو گیا مد اصلی ہو گیا اور نون ساکن آ گیا لہذا غیر اصلی ہو گیا، اور وہاں پہ مد اصلی کے اندر دو حرکت تھی، یہاں کے اوپر چار حرکتوں کے برابر اس کو آپ کو کھینچ کے تلفظ کرنا ہوگا. آئیے اگلی بات، مد اصلی اور غیر اصلی کی بات ہماری مکمل ہوئی. مد کے اندر مد غیر اصلی کی حمزہ کے اعتبار سے دو قسمیں، ہم نے کہا تھا نا مد بے اعتبار حمزہ یہاں کے اوپر واجب متصل اور جائز منفصل. واجب متصل کیا ہے؟ کہتے ہیں واجب متصل کی تعریف اس مد کا نام ہے جس میں مد اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہو. کہنا یہ چاہ رہے واجب متصل کے اندر دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. واجب متصل کے اندر مد اور حمزہ ایک کلمے کا جز ہو، ایک کلمہ ہو، یعنی الگ الگ نہ ہو. جیسے جا سیئت اور سوءن، جا کے اندر الف مد ہے حروف مد میں سے، حمزہ آ گیا لہذا واجب متصل. سیئت کے اندر یا حروف مد میں سے حمزہ آ گیا واجب متصل. سوءن کے اندر واو حروف مد میں سے حمزہ آ گیا واجب متصل. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جا ایک الگ حرف ایک الگ لفظ ہے، حمزہ ایک الگ لفظ ہے، سی ایک الگ لفظ ہے، ات ایک الگ لفظ ہے، سو ایک الگ لفظ ہے، حمزہ ایک الگ لفظ ہے. کہتے ہیں کہ واجب متصل وہ ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر ایک کلمے کے اندر ایک لفظ کے اندر مد بھی آ جائے اور حمزہ بھی آ جائے، اسے واجب متصل کہا جائے گا. کہتے ہیں ان تینوں مثالوں میں یعنی الف واو اور یا جا سیت اور سون کے اندر کہتے ہیں اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہے، جس بات کو بھی ہم نے عرض کیا کہ چاہے واو ہو الف ہو یا، یہ تینوں حروف مد ہیں، حمزہ انہی کلمے کے اندر آئے الگ سے نہیں بیان کیا جا رہا لہذا واجب متصل ہیں. کہتے ہیں اس مد کے کھینچنے کی مقدار 4 سے 5 حرکت کے برابر ہے، یعنی یہاں کے اوپر جا سیت سو
آپ کو جو کھینچنا ہے اسٹریچ کرنا ہے وہ 5 حرکتوں کے برابر 4 حرکتوں کے برابر آپ کو چاہے 4 حرکت کے برابر کھینچ لیں یا 5 حرکت کے برابر اس میں آپ کو اجازت ہے۔ واجب متصل کی بات مکمل ہوئی۔ جائز منفصل کی تعریف کہتے ہیں وہ مد جو حروف مد سے پہلے کلمے کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں واقع ہو۔ دیکھیں یہاں کے اوپر جائز منفصل واجب متصل کے مقابل میں ہے۔ واجب متصل کے اندر تھا کہ ایک کلمے میں مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے کا جز ہو، لیکن جائز منفصل کے اندر یہ ہے کہ مد پہلے کلمے کا آخری حرف اور حمزہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہو، جیسے انا اعطیناک توبو الی اللہ بنی اسرائیل۔ انا کے اندر آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف نون کے اوپر مد ہے۔ اعطیناک کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز منفصل ہے۔ توبو کے اندر حرف واو کے بعد جو الف یعنی مد ہے اور الہ کے اندر حمزہ پہلا حرف ہے، لہذا جائز منفصل۔ بنی کے اندر آخر میں مد ہے، اسرائیل کے اندر پہلا حرف حمزہ ہے، لہذا یہ بھی جائز منفصل ہے۔ اب اس کو کتنا کھینچا جائے؟ واجب متصل کے اندر یہ تھا کہ 5 سے 4 حرکت کے برابر، جائز منفصل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی 4 سے 5 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی چاہے واجب متصل ہو یا جائز منفصل ہو، اس کو جو کھینچنے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ 4 سے 5 حرکت کے درمیان ہے، یعنی 4 بھی حرکت کے برابر اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، 5 حرکت کے برابر بھی کھینچ رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئیے اگلی بات، مد غیر اصلی یعنی بے اعتبار سکون، جو ہماری 4 قسمیں۔ ابھی تک کے جو ہم نے باتیں عرض کیا آپ کی خدمت میں 4 مد کے بارے میں عرض کیا، ٹوٹل 8 مد ہیں۔ مد اصلی، مد غیر اصلی کیا ہے اس کو عرض کیا، واجب متصل جائز منفصل کیا ہے اس کو عرض کیا۔ اب آتی ہے بات ہماری مد بے اعتبار سکون۔ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، مد لازم، مد عارض، مد لین اور آپ کے مد عوض، یہ 4 طرح کی مد ہے۔ اب اس کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں مد لازم کی تعریف اس مد کا نام ہے جس میں واو، الف اور یا کے بعد والے ساکن حروف کا سکون لازمی ہو، یعنی کسی بھی حالت سے نہ بدل سکتا ہو۔ لیکن مد لازم کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر حروف مد جو کہ واو، الف اور یا ہے، ان کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کا ساکن، اس کا جو سکون ہے وہ لازمی ہو، یعنی کسی بھی حالت میں وہ چینج نہ ہو۔ جیسے مثال طور پہ مثال جو دی گئی، یاسین حامیم عین سین قاف الحاق، یہاں 3 مثالوں کے اندر دیکھیں، یاسین کے اندر حرف یا کیا ہے؟ حروف مد میں سے، نون جو آ رہا ہے وہ ساکن ہمیشہ رہے گا، یاسینوں کوئی نہیں کہے گا، یاسینہ کوئی نہیں کہے گا، یاسینے کوئی نہیں پڑھے، بلکہ ہمیشہ یہ یاسین پڑھا جاتا ہے، لہذا اسی کو کہتے ہیں یہ مد لازم ہے، یعنی اس کا جو آخری حرف کا جو سکون ہے وہ لازمی ہے، یعنی اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، یاسینو نہیں ہو سکتا، یاسینہ نہیں ہو سکتا، یاسینے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگلی مثال، ح میم عین سین قاف، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں قاف کیسے ہم لکھتے ہیں، قاف الف زبر قاف ساکن، الف حروف مد میں سے، حرف فا جو آ رہا ہے ساکن ہے، اور ایسا ساکن ہے جو کہ لازمی ہے، یعنی کبھی بھی قافہ نہیں پڑھا جائے گا، قافے نہیں پڑھا جائے گا اور قافو نہیں پڑھا جائے گا۔ الحاق کو اسی بھی طریقے سے دیکھیے آپ، الف لام ہے، الف کے بعد جو قاف آ رہا ہے، الحاق نہیں پڑھا جائے گا، الحاق نہیں پڑھا جائے گا، الحاق نہیں پڑھا جائے گا، یہ قاف ہمیشہ ساکن ہے، ہمیشہ ساکن، اسی کو کہتے ہیں مد لازم۔ کہتے ہیں اس مد یعنی مد لازم کی جو مقدار ہے کھینچنے کی وہ 4 حرکت کے برابر ہے۔ اگلی بات، مد عارض کی تعریف، کہتے ہیں اس مد کا نام ہے جس میں واو، الف، یا کے بعد والے حرف کو وقف یعنی ٹھہرنے کے سبب سے ساکن کر دیا گیا،
जैसे गफूरुन था गफूर, खबीरुन था खबीर, इकाबुन था इकाब, और खौफुन था खौफ। मद आरिस के अंदर कहना चाहते हैं कि जो हुरूफ मद है, वाव अलिफ और या, इसके बाद जो हर्फ आ रहा है उस हर्फ को आप वक्फ की हालत में साकिन करते हैं, यानी उसको सुकून उसके ऊपर, यानी उसको जबर और जेर और पेश की अलामत के साथ ना पढ़ा जाए। जैसे गफूरुन गफूर, खबीरुन खबीर, इकाबुन इकाब, खौफुन खौफ। कहते हैं मद आरिस को 2 या 4 या 6 हरकतों के बराबर खींचना जायज है। जायज का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, चाहे आप 2 हरकत के बराबर खींचे, 4 हरकत के बराबर खींचे या 6 हरकत के बराबर खींचे, आपको अख्तियार है मद्दे आरिस के अंदर। आइए अगली बात, मद्दे लीन। मद्दे लीन की तारीफ क्या है? कहते हैं वाव और या से पहले जबर हो तो उन दोनों को हुरूफ लीन कहते हैं। किसको? वाव से पहले जबर हो और या से पहले अगर जबर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हुरूफ लीन कहते हैं। और लीन के माना है नरमी, और इन हालात में दोनों हुरूफ मद को आसानी से कबूल कर लेते हैं। लेकिन मद लीन के अंदर कहने का मकसद यह है कि लीन के माना नरमी होते हैं, और हुरूफ लीन वाव से पहले जबर, या से पहले अगर जबर आ जाए तो इसे हम कहते हैं मद्दे लीन, हुरूफे लीन। कहते हैं चूंकि लीन के माना नरमी है, लिहाजा ये हुरूफ वाव से पहले जबर, या से पहले जबर, ये हुरूफ मद को आसानी से कबूल कर लेते हैं। मिसाल खौफ और तैर। आइए अगली बात, अब अगर हर्फ लीन के बाद कोई हर्फ साकिन है, देखें हुरूफ लीन हमें मालूम हो गया, हर्फ लीन वाव से पहले जबर, या से पहले जबर। अब कहते हैं कि अगर हुरूफ लीन के बाद कोई हर्फ आ रहा है जो साकिन हो यानी जबर जेर और पेश ना हो, तो उस हुरूफ पर मद लगाना जरूरी है। किस हुरूफ के ऊपर? जो हुरूफ लीन के बाद जो हर्फ आ रहा है और जो साकिन है, उसके ऊपर मद की अलामत को लगाना जरूरी है। मिसाल काफ हा या ऐन साद, इसको ब्रैकेट में देखें जुदा जुदा लिखा गया, अलग अलग, काफ हा या ऐन साद। यहाँ के ऊपर जो बात हमारी शाहिद मिसाल है, जो मिसाल हमारी शाहिद मिसाल है इसके अंदर, वो है हरफे ऐन। हरफे ऐन के अंदर अगर आप देखें, हरफे या से पहले जबर आ गया, ये क्या है? ये हुरूफ लीन है। चूंकि हुरूफ लीन में आज क्या था? वाव से पहले जबर और या से पहले अगर जबर आ जाए, मालूम ये चला कि हुरूफ लीन ही हो गया। अब हमें हुरूफ लीन के बाद जो हर्फ आ रहा उसकी तरफ निगाह करना है। हमने देखा यहाँ के ऊपर नून है, और नून के ऊपर ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, यानी ऐनो नहीं है, ऐना नहीं है, ऐने नहीं है, बल्कि ऐन है। लिहाजा ऐसी सूरत में इस नून साकिन के ऊपर हमने मद की अलामत लगा दी, इसे कहते हैं मद्दे लीन के अंदर एक अहम पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आइए अगली बात, मद्दे एवज की तारीफ, इस दर्स की आखिरी बात, कि ऐसे हर्फ पर वक्फ करने की सूरत में होता है जहां 2 जबर हो। जैसे अलीमन हकीमन, इसकी मकदार 2 हरकत के बराबर है। देखिए मद एवज कहते हैं, आपने देखा है कुरान मजीद के अंदर कि कहीं के ऊपर अलीमन आता है, कहीं हकीमन आता है, कहीं समीअन आता है, कहीं बसीरन आता है, कहीं शुजाअन आता है। ठीक है, कहते हैं ऐसे हुरूफ कि जहां के ऊपर 2 जबर यानी तनवीन हो, तो वहां के ऊपर जब आप साकिन करते हैं यानी वक्फ करते हैं, अलीमन को हम कैसे पढ़ेंगे? अलीमा, हकीमन को हकीमा, समीअन को समीआ, यानी अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, यानी वो मद के साथ। तो कहते हैं यहाँ के ऊपर मद्दे एवज है, और इस हर्फ को यानी मद्दे एवज के अंदर जो हरकत बयान की गई है खींचने की, वो 2 हरकत के बराबर उसको खींचा जाएगा। तो यहां तक के दर्स हमारा मुकम्मल होता है। हम आखिरी में तमाम बातों को जमा करते हैं ताकि एक
مختصر طور کے اوپر تمام بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آج کے درس کے اندر کن کن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے عرض کیا تفخیم اور ترقیق کیا ہے۔ تفخیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی حرف کو موٹا بنانا۔ وہاں کے اوپر دو جگہ کے اوپر تفخیم ہوتی ہے، حرف را اور لفظ اللہ کے اندر۔ حرف رے کے اندر جو تفخیم ہے اس کی 6 صورتیں ہیں، اللہ کے اندر جو تفخیم ہے وہ 2 ہے۔ اسی طریقے سے ترقیق کے معنی ہلکا اور نرمی کے معنی میں ہے، یعنی اس حرف کو نرمی سے ادا کیا جائے، وہ حرف را اور حرف لام ہے۔ اور حرف رے 3 جگہ کے اوپر ترقیق ہے، لام کے اندر 2 جگہ کے اوپر ہے۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ اگلا درس ہمارا جو شروع ہوا تھا وہ مد سے متعلق تھا، اس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ اور سکون اور مد کے بارے میں عرض کیا۔ اور پھر مد، خود مد 8 طرح کے ہوتے ہیں: مد اصلی، غیر اصلی، مد واجب متصل جائز متصل، اور مد عارض، مد لین، مد عوض اور مد لازم۔ یہاں تک کی بات ہماری مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔